بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب آزاد کشمیر میں بہت بھیانک زلزلہ آیا تھا۔ میری عمر 14 سال تھی اور ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے والد خوشحال آدمی تھے۔ ان کے سیب اور خوبانیوں کے باغات تھے۔ ہم خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے کہ ایک دن زمین کے اندر سے ایک ایسی خوفناک گڑگڑاہٹ سنی کہ جی دہل گیا اور ہم دہشت سے کانپنے لگے۔ اس وقت ہم نے اسکول یونیفارم پہن رکھا تھا اور گھر سے روانہ ہونے والے تھے کہ یہ دل دہلا دینے والی گڑگڑاہٹ سنی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا گھر ملبے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ایک خوفناک زلزلہ تھا جس میں بہت سے لوگوں کے پیارے اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ میں اور میرا بھائی گھر کے دروازے سے کھلے آسمان تلے نکل آئے تھے، تبھی ہم بچ گئے تھے۔ ہمارے محلے میں ایک قیامت گزر گئی تھی۔ میرا بھائی بھی زلزلے میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ اس کے بعد میں ایک شخص کے ساتھ رہنے لگی جو میرے بابا کے باغات کا بیوپاری تھا۔ اس شخص نے مجھے اپنے گھر پر رکھا، کہا کہ یہ دنیا بری ہے، یہاں تمہارا کوئی اپنا نہیں ہے، تم خوش قسمت ہو کہ زندہ بچ گئی ہو، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا، جب تک تمہارے بھائی کا پتہ نہیں چل جاتا تم اس کی امانت بن کر میرے گھر پر رہو گی۔ وہ شکل و صورت سے ایک شریف آدمی نظر آتا تھا، میرے والد کی عمر کا تھا، سو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں اتنی دکھی تھی کہ اگر اس وقت کوئی چڑیل بھی دل سے لگا لیتی تو میں لگ جاتی۔ والدین ایک پل میں ملبے کے اندر گم ہو گئے تھے اور بھائی غائب ہو گیا تھا۔ کسی سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ یوں میں اس شخص کے ساتھ ہو لی۔ وہ پھلوں کا تاجر تھا جو اسلام آباد سے پھل لینے آتا تھا۔ 2 دن پہلے ہی یہاں آیا تھا، ایک ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ یہ ہوٹل لکڑی کا بنا ہوا تھا اور جس وقت زلزلہ آیا یہ شخص ہوٹل سے نکل کر اپنے ٹرک کی طرف آ رہا تھا۔ زمین ہلی تو کھلے آسمان تلے بیٹھ گیا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی اور یہ بچ گیا۔ جب یہ شخص مجھے اپنے گھر لایا تو اس کی بیوی انتہائی متفکر تھی۔ اس نے رو رو کر دعائیں کی تھی کہ اس کا سہاگ زندہ لوٹ آئے۔ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ میں مصیبت کی ماری اور زلزلہ زدہ ہوں۔ اس مہربان عورت نے مجھے گلے لگا لیا، بولی تم فکر نہ کرو، تمہیں یہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اسلم چچا کی بیوی کا نام شازیہ بی بی تھا۔ شازیہ چچی نے کہا کہ میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں، تب تک تم اچھے کپڑے پہنو اور غسل کرو۔ بہرحال کھانا کھانے کے بعد میرے حواس تھوڑے سے بحال ہوئے۔ انہوں نے مجھے چائے پلائی، پھر آرام کرنے کے لیے گیسٹ روم میں بھیج دیا۔ تھک گئی ہوگی، تھوڑی نیند لے لو، تمہاری طبیعت بحال ہو جائے گی تو بات کریں گے۔ آرام تو میں کیا کرتی، بس ایک زندہ لاش کی طرح جا کر لیٹ گئی تھی۔ ماں باپ رہے نہیں تھے۔ بھائی جو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا وہ بھی جیتے جی بچھڑ گیا تھا۔ چچا اسلم اور ان کی بیوی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مجھے یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو پڑھنے کی خاطر اپنے تایا کے گھر گیا ہوا تھا۔ وہ کراچی میں رہتے تھے۔ وہ صرف چھٹیوں میں آتا تھا۔ اس کا نام شمریز تھا۔ میں نے ابھی تک شمریز کو دیکھا نہیں تھا، البتہ ایک روز ایک ادھیڑ عمر اور کالا سا شخص آیا جسے چچی نے اپنا سوتیلا بھائی بتایا۔ کہنے لگی ہمارے والد نے 2 شادیاں کی تھیں اور ماجد والد کی پہلی بیوی کی اولاد ہے، تاہم میں اسے سگے بھائی کی طرح سمجھتی ہوں اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ شخص مجھے پہلی نظر میں بالکل اچھا نہ لگا، اگرچہ میں اسے ماموں کہتی تھی، مگر دل چاہتا کہ اسے ایک لمحہ بھی نہ دیکھوں۔ مجھے اس کی گھنی مونچھوں اور گہری چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے خوف آتا تھا۔ جلد ہی یہ خوف دور ہو گیا کیونکہ وہ انتہائی نرم دلی سے پیش آتا تھا۔ میرا دیگر گھر والوں سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتا۔ جہاں میں بیٹھی ہوتی وہاں نہ بیٹھتا بلکہ اٹھ کر چلا جاتا، جس سے یہ تاثر ملتا کہ وہ میرا احترام کرنے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ چچی اپنے اس بھائی سے محبت کرتی تھی، کہتی تھی باپ کی اولاد سے ہم ہی 2 بہن بھائی ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ میں ماجد کا خیال کرتی ہوں،
وہ بھی میرا خیال رکھتا ہے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں ماجد ہی ان کا خیال رکھتا۔ چچی نے متواتر ایسی باتیں کر کے میرے دل سے اس شخص کا خوف نکال دیا۔ میں اسے قابل بھروسہ سمجھنے لگی۔ اسلم چچا کی 2 گاڑیاں تھیں، ایک ان کے استعمال میں رہتی اور دوسری جس پر چچی کہیں بھی جاتی اس کو ماجد ماموں ہی ڈرائیو کرتے۔ جب میں چچی کے ساتھ ہوتی وہ گاڑی چلاتے ہوئے بالکل خاموش رہتا اور کوئی بات نہ کرتا۔ شاید چچی بھی یہی چاہتی تھیں کہ ماحول اسی طرح بنا رہے۔ جو مرتے ہیں ان کا صبر آ جاتا ہے، جو زندہ بچھڑ جائے ان کے لیے صبر نہیں ہوتا۔ اسلم چچا سے کہہ کر کئی بار خود ان کے ہمراہ اپنے اجڑے ہوئے برباد مکان میں گئی تھی۔ میں اپنے بھائی کی تلاش میں بھٹکتی پھرتی مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ چچا اسلم نے آس پاس کے سبھی لوگوں کو اپنے گھر کا پتہ دے رکھا تھا تاکہ جب کبھی میرا بھیا مجھے ڈھونڈتا ہوا اس جگہ پر آئے تو اسے میں بآسانی مل جاؤں، مگر اس نے نہ ملنا تھا سو وہ نہ ملا۔ چچا چچی نے البتہ مجھے بہت پیار سے رکھا تاکہ میں اپنا غم بھول جاؤں، مگر ماں باپ کا غم اور بھائی کی جدائی کا دکھ کون بھول سکتا ہے۔ وہ دن ایسے تھے کہ ایک ایک منٹ بھی مجھ پر صدی بن کر گزرتا تھا۔ ہر دم غمزدہ سی رہتی، اگرچہ اسلم چچا نے مجھے ماں کا پیار دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، مگر زلزلے کی ہلاکت اور اپنے پیاروں کی جدائی سے دل اور روح پارا پارا ہو چکے تھے۔ اپنا وجود بیکار لگنے لگتا، جیسے میں بظاہر زندہ ہوں مگر اندر سے زندہ نہیں ہوں، بس سانس لیتی ہوں کہ اللہ کا یہی حکم ہے، ورنہ تو میں اندر سے مر گئی تھی۔ اس زلزلے کی تباہی کا شکار ایک میں نہیں، مجھ جیسے ہزاروں بچیاں اور بچے ہوئے تھے۔ اللہ جانے انہیں کیا ہوا، وہ کہاں گئے اور کس حال میں ہوں گے۔ میں بس اتنا سوچتی اور اس سے آگے سوچتے ہوئے میرے تو جیسے حواس کھونے لگتے تھے۔ مجھے آج بھی مکانات ملبے میں ڈوبے ہوئے نظر آتے، کبھی چیخو پکار سنائی دیتی تو کبھی لگتا کہ موت دبے قدموں چل کر آ رہی ہے اور زندہ لوگوں کو سسکنے اور اگلا سانس لینے کی مہلت تک نہیں ملے گی۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ میں اور میرا بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے، پھر کیا ہوا تھا مجھے ہوش نہیں آئی تھی، ہوش آیا تو ہم دونوں جدا ہو گئے تھے۔ میرا بھائی مجھ سے صرف 2 سال بڑا تھا۔ اس زلزلے کی تباہی کا شکار میں ہی نہیں، مجھ جیسی ہزاروں بچیاں اور بچے ہوئے تھے۔ اللہ جانے ان کا کیا ہوا، وہ کہاں گئے اور کس حال میں تھے۔ میں بس اتنا سوچتی، اس سے آگے میرے حواس کام نہ کرتے۔ ادھر ماجد مجھے بھانجی اور میں اسے ماموں کہتی، مگر اب میں بڑی ہو گئی تھی، اس کی نظریں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھیں۔ اس کے دل میں شاید میرے لیے برائی آ گئی تھی۔ ایک روز جب چچا اسلم پر دل کا دورہ پڑا، شازیہ چچی کی سدھ بودھ جاتی رہی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ انہیں فوراً ہسپتال لے گئیں۔ اب میں سمجھدار ہو گئی تھی، چچی میری طرف سے بے خبر تھیں، پھر بھی جاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ میں باہر سے تالا لگا کر جا رہی ہوں، کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹائے تو تم جواب نہ دینا، جب تک ہم واپس لوٹ کر نہیں آ جاتے بس دعا کرتی رہنا کہ اللہ تمہارے چچا کو سلامت رکھے۔ وہ باہر سے تالا لگا کر چلی گئیں۔ اب میں بھرے گھر میں اکیلی تھی۔ میں چچا اسلم کی صحت اور زندگی کی دعائیں کرنے لگی۔ ان لوگوں کو گئے 6 گھنٹے گزر گئے تو میرا دل گھبرانے لگا۔ شام گہری ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا ایک بار پھر سے کوئی خوفناک زلزلہ آنے لگا ہے۔ حالانکہ میں اب 16 سال کی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی میرے من میں بچپن کی وہ یادیں آج بھی اسی طرح باقی تھیں۔ ابھی میں خوف کی لہروں میں ابھر کر ڈوب رہی تھی کہ بیرونی دروازے پر مدھم سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بڑی احتیاط سے تالا کھول رہا ہو۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ چچا چچی گھر واپس آ گئے ہیں، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ویسے ہی محتاط قدموں میں کوئی دبے دبے قدم اٹھا رہا تھا۔ اب تو میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ماجد چہرے پر خباثت لیے میرے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی میں کانپ گئی، کیونکہ مجھے اس سے پہلے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔
میں بدک کر پیچھے ہونے لگی تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ وہ مجھ سے غلیظ قسم کی باتیں کرنے لگا اور میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری عصمت کو تار تار کر دیتا، گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ماجد گھبرا کر پیچھے پلٹا، جبکہ میں بھاگ کر دروازے پر گئی اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی عمر کوئی 18-19 سال ہوگی۔ اس نے مجھے دیکھا تو آنکھوں میں شناسائی کی لہر ابھری۔ اس نے مجھے منی کہہ کر گلے سے لگا لیا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا بھیا لوٹ آیا ہے، مگر وہ اتنے اچھے وقت پر آئے گا یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ماجد اپنے ارادے کو ناکام ہوتا دیکھ کر بے بسی سے ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ بھیا کے آنے سے مجھے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ شام کو چچا چچی آ گئے تو بھیا ان سے مل کر بہت خوش ہوا۔ میں نے اپنے بھیا کو کچھ نہ بتایا کہ اس گھر میں مجھ پر کیا بیتی ہے، مگر ایک انجانے تحفظ کا احساس مجھے اپنے ارد گرد ہونے لگا تھا۔ جب چچی کے بھائی نے یہ بات محسوس کی کہ اب میں لاوارث نہیں ہوں بلکہ میرے بھائی کا سایہ میرے سر پر موجود ہے، تو اس نے میری طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ بھیا کو بھی چچا چچی نے خوش دلی سے اپنے گھر پر رکھ لیا۔ اس دن کے بعد سے ہماری زندگی پھر سے معمول پر آ گئی۔ میں اپنے بھائی کو پا کر یوں خوش تھی جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو اور میں نے ان سارے واقعات کو ہونے سے روک دیا ہو۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ بھیا نے مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا۔ اس کے بعد چچا چچی نے ان کی شادی بھی اپنے جاننے والوں کی ایک لڑکی سے کر دی۔ آج میرا بھائی اسلم چچا اور ان کی بیوی کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ سچ ہے کہ انسان کی نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔